آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ کہا گیا، کیونکہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب بنے، اور گندمی رنگ کی وجہ سے آپ کو آدم کہا گیا، جسم کی ظاہری وضاحت اور خال کے ساخت کے اعتبار سے بشر کہا گیا، اور حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے انسان فرمایا گیا۔ تخلیق آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی کوئی اہم کام شروع کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، یا تو مزید کوئی اچھی رائے مل جائے گی جس سے کام اور زیادہ طریقے سے بہتر ہوگا، یا اس کام سے متعلق ماتحت افراد کے ذہن میں موجود خلش کا ازالہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت خالق کائنات، مالک کائنات نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندا گیا یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی، پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی، پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی۔ تخلیق آدم کے یہ مراحل قرآن پاک کے مختلف مقامات پر بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں بیان فرما دیا، اور احادیث اور روایات اور اقوال علماء میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے بعد کے احوال کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئیں، تو زمین نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی کہ اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی عرض کیا۔ تو جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی، پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی حامل مٹی کی ایک مٹھی برابر مقدار جمع فرمائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی صورت، سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہیں، جیسے مٹی کی اقسام اور خواص مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام روئے زمین سے لیا، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی چونکہ مٹی مختلف قسموں کی تھی تو اس لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہیں، کسی کالا رنگ کا ہونا، گندمی رنگ کا ہونا اور طبیعت کا مختلف ہونا، یہ اس وجہ سے ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے پیدا فرمایا گیا تو وہ مختلف قسم کی مٹی تھی، اور آپ کی اولاد بھی ایسے ہیں۔ ان میں سرخ اور سفید اور کالے اور درمیانے، یعنی سانولے یا سفید سرخی سے مخلوط، نرم، سخت، خبیث اور پاکیزہ سب ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کرنے کے بجائے ایک ہی وقت میں یک بارگی آپ علیہ السلام کی تخلیق کر دیتا، لیکن اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ایسا نہیں فرمایا، بلکہ عالم کبیر یعنی کائنات کی پیدائش کی طرح عالم صغیر یعنی انسان کو بھی مرحلہ وار پیدا فرمایا۔
اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی کوئی بھی جو اپنا کام کریں اطمینان سے اور مرحلہ وار کیا کریں، سکون کے ساتھ۔